احسان صاحب، ابتدا سر آپ سے ہی کرتا ہوں. سر یہ فرمائیے گا، سیز فائر اب ختم ہوا چاہتا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، تو اب کیا صورتحال بنے گی؟ کیا یہ اس میں جو ہے وہ مزید کشیدگی آئے گی پاکستان اور افغانستان کے دوران؟ کیونکہ سیز فائر کے دوران بھی بنیادی طور پر سیز فائر تو نہیں ہوا جو پاکستان چاہتا تھا، اور وہ سیز فائر یہ تھا کہ کسی طریقے سے TTP کی دراندازی کو روکا جائے، فتنہ ہند کے پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائی کو روکا جائے. ہاں بالکل، جب تک گراؤنڈ پہ معاملات ٹھیک نہ ہو جس طریقے سے حملہ ہو رہے ہیں، بلکہ آج بھی بہت بڑے طرز کا حملہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں. وہاں پہ ایک سیکورٹی فورسز کا کمپاؤنڈ تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور ملٹیپل سوسائڈ اٹیکرز جو ہیں وہ اندر گھسے تھے. اور ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حافظ گل بہادر فیکشن جو ہے اس نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈرون سوسائڈ اٹیکر نہیں بلکہ ہم نے ڈرونز بھی ڈپلوائے کیے تھے اس اٹیک کے لیے. تو بہت بڑے طرز کے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے حملے ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی، اور پاکستانی جو حکام ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہیں افغانستان سے. وہاں سے تشکیلیں آتی ہیں، پاکستانی طالبان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے، اور صرف پاکستانی طالبان نہیں بلکہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کی بھی ہے وہاں پہ. تو میرے خیال میں جب تک گراؤنڈ پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جو سیز فائر کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس کے ختم ہونے میں تقریباً میرے خیال میں کچھ ہی ٹائم بچا ہے، گھنٹہ 40 منٹ، تو یہ چیزیں انٹیکٹ رہ پائیں گی. ابھی کچھ ہے یعنی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کہ دوحہ میں کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پاکستانی سینئر حکام اور افغان طالبان کے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ ڈیلیگیشنز وہاں پہ پہنچے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ سیز فائر کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو معاملات جو ہیں وہ میرے خیال میں کافی گراؤنڈ پہ خراب ہیں، اور مزید بھی مجھے لگ رہا ہے کہ مشکلات بڑھیں گی، اور جو بارڈر کلیشز ہم نے دیکھی پچھلے کچھ دنوں میں وہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے ریزیوم ہو جائیں. کیونکہ پاکستان بھی ایک چیز کو یعنی جس سینئر آفیشل سے ہماری بات ہوتی ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جو بھی بڑے طرز کا حملہ ہوگا پاکستان میں، اور اگر ہمیں ایویڈنس شواہد ملے کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے تو ہم ریئیکٹ کریں گے، اور پھر وہاں سے طالبان بھی ریئیکٹ کریں گے. تو میرے خیال میں کہ ابھی جو معاملات ہیں، پہلے تو یہ تھا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بالکل بریک ڈاؤن تھا، لیکن ابھی تو باقاعدہ جنگ اور کانفلکٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. لیکن احسان صاحب، جو بات ہم کرتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، تو جن لوگوں سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں کیا ان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو سمجھا سکیں کہ جو پاکستان پہ حملہ ور ہو سکیں، ان کو روک سکیں؟ سمجھانا تو چلیں ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام روکنا ہے، تو کیا وہ روک سکیں گے؟ کیا ان کو کوئی خوف تو نہیں ہے کہ اگر وہ ان کو روکیں گے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، ان کے اندر سپلٹ ہو جائے گی، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور گروپ مل جائیں گے تحریک طالبان پاکستان یا فتنہ خارج کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ ان کی حکومت نہیں رہے گی؟ تو آخر کیا چیزیں روک رہی ہیں افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے؟ اس میں ایک اہم فیکٹر یہ، آپ جب بھی افغان طالبان کی جو آفیشلز ہیں ان سے بات کریں تو وہ ایک چیز کا خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو TTP کے لوگ ہیں یہ نو کہ ہم نے اگر اس پہ کریک ڈاؤن شروع کیا تو یہ داعش خراسان کی طرف نہ چلے جائیں، اور وہ یہ بھی وہ کرتے ہیں کہ داعش خراسان جو ہے ان کی بنیادی TTP کے کچھ لوگ تھے انہوں نے رکھی ہے. تو یہ خدشات تو ہیں ان کے ذہن میں. لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں جو گروہ ہیں، چاہے وہ افغان طالبان ہو یا جو پاکستانی طالبان، یہ تو یہاں پہ 20 سال سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ یعنی جو افغان طالبان ہیں وہ گڈ طالبان ہیں، جو پاکستانی ہیں وہ بیڈ طالبان ہیں. لیکن ہم چونکہ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں وہاں بہت آئی آتی، کیونکہ وزیرستان سے میرا اپنا تعلق ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ TTP کی سینئر لیڈرشپ، حقانی نیٹ ورک کے سینئر لوگ یہ ایک ہی ساتھ رہتے تھے، ایک ہی ساتھ ان کی تشکیلیں اس وقت ہوتی تھی پاکستان سے جا کے افغانستان میں، اور TTP کے جو سوسائڈ ٹریننگ سینٹر تھے وہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجا جاتا تھا افغانستان میں. تو ان کا آئیڈیالوجیکل اتنی یعنی یہ آپس میں یعنی وہ لنکڈ اپ ہے چیزیں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. پاکستان نے یہ بھی کئی موقعوں پر یعنی ان سے کہا ہے کہ آپ چلیں ان کو یعنی یہ نہ کریں کہ ان کو یا مارے یا ہینڈ اوور کریں، پاکستان کے حوالے کر دیں، بلکہ افغانستان میں جو پاکستان بارڈر سے دور کے علاقے ہیں وہاں پہ ان کو موو کر دیں، ان کو اور ان کی فیملیز کو. اور اس کے لیے پاکستانی جو حکام تھے وہ کچھ فائنینشیل اسسٹنس دینے کے لیے بھی تیار تھے. ایک تھرڈ کنٹری میڈیشن بھی اس میں ہو رہی تھی لیکن وہ بھی پورا نہ کر سکے افغان طالبان. تو مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں فی الحال کوئی اس کا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے، کیونکہ افغان طالبان جو ہے وہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہو پا رہے، اور پچھلے 2 سال سے کافی ایفرٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے بھی اور کچھ ریجنل کنٹریز. اب ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرائی لیٹرل میکانزم جس میں چائنا کو بیچ میں لایا گیا پاکستان کی جانب سے، ان کی طرف سے بھی کوشش کی گئی لیکن وہ چیز بھی ناکام ثابت ہوئی. تو ایسی کوئی مجھے انڈیکیشنز نہیں مل رہی کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ معاملات ٹھیک ہوں گے.
ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سوال میں روکڑی صاحب سے جو کروں گا اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ سے بھی ضرور پوچھوں گا, لیکن میں پہلے روکڑی صاحب کو شامل گفتگو. روکڑی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کا ہم یہ بار بار پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کی عاشیر بات کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, پھر ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان پہ حملہ کیا گیا افغان طالبان کی طرف سے, تو ان کے جو متقی صاحب ہیں وہ تقوی اپنا جو ہے وہ انڈیا کے اندر بکھیر رہے تھے, تو وہ متقی صاحب کہاں سے اچانک جو ہے وہ ہندوستان کی چھتر چھایا میں چلے گئے؟ میں کوئی الٹا سیدھا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن کہاں سے جو ہے وہ ان کو قربت حاصل ہو گئی؟ انڈیا کے ساتھ ان کا کیا لنک بن گیا تھا؟ کیا بہت پہلے سے انڈیا کے ساتھ تعلقات تھے, اچانک موقع دیکھ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے گئے؟ کیا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ لگتا ہے روکڑی صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا مسعود خان نے, کہ اس کو میں یہ جوڑوں گا کہ آپ کا فائنل راؤنڈ ود افغانستان شروع ہو گیا, جس کو آپ ایک عرصے سے کسی طریقے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش میں تھے. اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے پی ایل اے ہے, نہ صرف ان کی لیڈرشپ وہاں پر کابل تک میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پروٹیکٹڈ رہتی رہی. اب یہ بھی کوئی شک نہیں رہ گیا کہ افغان جو ریجیم ہے طالبان کا, وہ ٹی ٹی پی کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. وہ والا بھی تھا کہ جی یہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہم ان کو ادھر لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے, وہ سارے چیپٹرز کلوز ہو گئے. آپ لنک کیجئے پاکستان کے اندر را کی ایکٹیویٹیز کو, چاہے کشمیر ہے ادھر انہوں نے کیا کیا, اس کے فوراً بعد پاکستان کے انسائڈ کیا کیا, اور پھر افغان بارڈر کے اوپر جب انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کی تو این اس وقت متقی صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں انڈیا میں, اور انڈیا میں پہنچ کر وہ کوئی انڈین ڈاکٹرائن کو انڈورس نہیں کر رہے, وہ آر ایس ایس کا جو ڈاکٹرائن ہے اس کو انڈورس کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بیانات کچھ ایسے آئے ہیں کہ ہم انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, کشمیری جو ہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو انڈین را کا اور آر ایس ایس کے ڈاکٹرائن کو متقی صاحب نے انڈورس کیا. اب متقی صاحب کا جو اپنا کریکٹر ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ پچھلے 30 سال سے کوئٹہ کے اندر ایک بہت مشہور مقام ہے نواں کلی, متقی صاحب وہاں پہ ہیں. متقی صاحب کا اپنا جو مدرسہ ہے وہ وہاں پہ ہے. متقی صاحب کی جو بیٹی کی جس بندے کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کا جو والد ہے ہمت خان نامی آدمی, جو ڈاکٹر بھی ہے یا حکیم ہے, وہ پہلے وہاں پر حکمت کرتے تھے. اس وقت وہ کمرشل اتاشی ہے جو ان کا کونسل خانہ ہے آپ کا افغان گورنمنٹ کا ان کوئٹہ. بلکہ نواں کلی کے متقی صاحب کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت افغان وہ جو کونسل خانہ ہے اس کے اندر ملازم ہیں. متقی صاحب وہاں پر کو زمینوں کا لین دین بھی بہت کرتے ہیں. متقی صاحب کا ایک بہت قریبی دوست ہے کاکڑ, جو ان کے بھائی کا پارٹنر بھی ہے. بھائی ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت افغانستان میں ایک بہت بڑی سیٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے, تو اس کے ساتھ وہاں پر یہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی کاٹ رہے ہیں. تو جو پیسہ ہے وہ پیسہ بھی پاکستان کے اندر ہے. پچھلے 30 سال سے اولاد نسل بھی پاکستان میں ہے, بیٹیاں بھی پڑھ رہے ہیں, بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ. لیکن اس وقت آ کر یہ فائنل راؤنڈ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. یہ چیزیں چھپی چھپائی تو چل رہی تھی, لیکن انہوں نے آ کر سمجھ یہ آتی ہے کہ انڈیا نے اپنا فائنل راؤنڈ جس مقام کے لیے اس نے جس کو وہاں پر ان افغانستان تیار کیا تھا اگینسٹ پاکستان, انہوں نے اپنا فائنل راؤنڈ شروع کر دیا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ افغان رجیم کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ, نہیں. افغان رجیم جو کندھار کوریڈور ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایکٹ کرے گا. آگے جلال آباد کی طرف چلے جائیں یا ان خوست والے علاقوں کو, ان کا ایک علیحدہ معیار ہوگا. لیکن ہمیں جو اس وقت ایشو آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں آئے گا, جس کا جو سپل ہے وزیرستان کے اوپر بھی گرتا ہے, درابن کے ایریے کے ساتھ شامل کر لیں, اور ایون یہ ٹورڈز مزید جو ہے ساؤتھ کی طرف ہمارے کچھ علاقے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اور اس طرف کے پنجاب کے ساتھ ملتے ہیں, تو وہاں پر بھی یہ جانے کی کوشش کریں گے. اس تمام گروہ کو آپ کندھار کوریڈور کے اندر سے آپریٹ ہوتا ہوئے دیکھیں گے, اور جو کندھاری گروپ ہے اس کو آپ بہت زیادہ پرو انڈین سٹینس کے اوپر آن گراؤنڈ عمل کرتا ہوا دیکھیں گے. نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغان کے اندر ان کے اپنی جو ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. میں روکڑی صاحب ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا, لیکن میں ذرا ٹیپو صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ مختلف
فرنٹ کھل سکتے ہیں اس جنگ کے ہر طرف سے، کوئٹہ کی سائڈ پر یعنی کہ بلوچستان کی سائڈ پہ، KP کی سائڈ پہ، پنجاب سے متصل بارڈر میں، تو 3-4 فرنٹ آپ نے بتائے ہیں، اور قندھار گروپ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہندوستان کے ساتھ جا کے ملے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ایسے ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم آگے نکل جائیں. میں ضرور جو ہے وہ ٹیپو صاحب آپ ذرا اس پہ فرمائیے گا کہ یہ جو انڈیا کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ دوستی کا سفر کہاں سے شروع ہوا افغانیوں کا، افغانستان کا، افغانیوں کے بجائے اگر ہم اس کو افغانستان کی موجودہ رجیم کہیں، کیونکہ ہم تو یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ جو اشرف غنی ہے، جو اس سے پہلے صاحب تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہندوستان نواز تھے. ہندوستان کا یہاں پہ کیا فائدہ ہے، یہاں کی حکومت کا ہندوستان سے کیا فائدہ ہے کہ جب براہ راست بارڈر نہ ملتے ہوں؟ کیا پرپس کیا ہے، اور یہ کب قربتیں بڑھنا شروع ہوئیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ 7-8 دن متقی صاحب کے جو تھے وہ اس کے اندر بڑی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بالکل گھر کے اندر موجود ہیں؟ ہاں بالکل، جہاں تک افغانستان اور انڈیا کے تعلقات کا وہ ہے تو یہ کافی عرصے سے، یعنی یہ جب سے پاکستان بنا ہے تو تب سے ان کے تعلقات ہیں، مختلف جو وہاں پہ گورنمنٹس آئی ہے تو لیکن اور اس پہ میرے خیال میں پاکستان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ساورن جو اسٹیٹ ہے وہ کسی کے ساتھ بھی تعلقات بنائے، چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ کیوں نہ ہو، تو میرے خیال میں وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. لیکن ہاں ایک چیز کی شیورٹی جو کہ پاکستان کے کنسرن کا باعث نہ بنے وہ یہ کہ اب انڈیا افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں. یہ میرے خیال میں اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ طالبان جو ہیں تو یہ ڈپلومیٹیکلی انہوں نے اپنے جو ڈپلومیسی کے ہیں ایکسپرٹیز وہ تو کافی اچھے طریقے سے انہیں ثابت کیے پورے دوحہ پیس پروسیس میں، جس طریقے سے انہوں نے وہ ڈیل کرائی اور پورا افغانستان ان کے جولی میں چلا گیا. تو وہ چیزیں تو ہیں، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو انڈین یعنی گورنمنٹ جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے کہ یہ ٹریپ ہو رہے ہیں. متقی صاحب وہاں پہ گئے، دورہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ایکسٹینشن وہاں پہ اتنے عرصے تک رہنا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ بیٹھ کے پھر پاکستان کے خلاف بیانات دینا. تو اس چیز کو ان کو وہ یعنی وہ معاملات پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ریسنٹلی صرف یہ نہیں کہ ہسٹوریکلی پاکستان انڈیا کی ایک ٹینشن رہتی ہے، لیکن بلکہ ریسنٹلی باقاعدہ ایک جنگ ہوئی ہے پچھلے مہینوں میں. تو اس چیز کو وہ انڈیا نے پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا. پھر اگر وہاں ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھے تو انہوں نے مزید اس کو فیول اپ کرنے کی کوشش کی، اور جس کا ابھی بھی اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو افغان طالبان کے جو یعنی حملے ہیں پاکستان میں یا TTP کے جو حملے ہیں، تو اس طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں گے کہ وہ یعنی نان مسلم ہوں گے، انڈین نیشنل ہوں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ اکبر کے نعرے اس کے اوپر کوٹ ریٹویٹ کر رہے ہوں گے. تو اس کا ایک ہی مقصد ہے جو انڈیا کی موجودہ حکومت ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو یہ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ٹینشن ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یعنی جنگ کی طرف باقاعدہ وہ چلے جائیں. اور مجھے تو یہ خوف بھی ہے کہ یہ معاملات اسی طرف جا بھی رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یعنی اس اینگل پہ فوکس رکھنا چاہیے، اور افغان گورنمنٹ بھی ہے، کیونکہ ہسٹوریکل اگر دیکھیں تو طالبان افغانستان میں جو بھی حکومت رہی ہے ان کے جب بھی پاکستان سے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو وہ خود بھی یعنی پھر کرائسس کا شکار ہوئے ہیں. وہ چاہے اشرف غنی کی گورنمنٹ ہو، اس سے پہلے اگر مجاہدین کی حکومتیں ہوں، تو طالبان کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو انڈیا کو یعنی کی کوشش ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کریں، وہ طالبان کو ٹریپ کریں، اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کریں پاکستان کے خلاف. تو مجھے یعنی یہ خدشات جو ہیں یہ فیوچر میں مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.